السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا ہمیں یہ باتیں معلوم ہیں؟ بسا اوقات ہم کچھ عمل تو کرتے ہیں جائز سمجھ کر، مگر ہمیں ان باتوں کی دلیل معلوم نہیں ہوتی، اور جب ہم سے کوئی ان باتوں کی دلیل معلوم کرتا ہے تو ہم یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ ایسا ہمارے بڑے کرتے تھے، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ آج کے اس کلپ میں ہم انشاءاللہ دلائل سے یہ بات سمجھائیں گے۔ جو ہم عمل کرتے ہیں ان کے پیچھے مضبوط دلائل ہیں اور ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے۔ وہ یہ کہ جو ہم پھول ڈالتے ہیں مزار یا قبر پر، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے ایسا کرنا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ گزرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ یا مدینہ کے باغوں سے کسی باغ میں، تو دو آدمیوں کی آواز سنی کہ ان پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا ہے جس سے بچنا مشکل ہو۔ پھر فرمایا ان میں سے ایک آدمی تو پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ پھر کھجور کی ایک تر شاخ منگوائی اور ان دونوں کے دو ٹکڑے کیے اور ہر قبر پر ایک ٹکڑا رکھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، حضور ایسا کس لیے کیا؟ فرمایا تاکہ ان دونوں پر عذاب میں تخفیف ہو جب تک یہ دونوں خشک نہ ہوں۔ اور علماء کرام اس حدیث سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ پھول وغیرہ قبروں پر رکھنا جائز ہے، کیونکہ تر پھول خشک ہونے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت صاحب قبور پر نازل ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اصل فائدہ نزول رحمت اور ان سے میت ہے، اور ہر شخص کو ہر حال میں اس کی ضرورت ہے۔ کوئی کسی مرتبے پر بھی پہنچ جائے مگر رحمت باری سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر گناہگار ہوگا تو تخفیف یا دفاع عذاب، اور اگر مغفرت شدہ ہوگا تو اس کے لیے درجات اور مزید اجر و ثواب۔ اور کیا قبر پر اگربتی یا موم بتی لگانا جائز ہے؟ اس بارے میں مفتی امام احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں، قبر پر موم بتی اگربتی جلانا جائز نہیں ہے۔ قبر پر آگ جلانے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، نیز لوگ قبر پر موم بتی اگربتی جلا کر چلے جاتے ہیں، یہ فضول خرچی ہے جو کہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، قبرستان سے باہر یا اندر جہاں قبر نہ ہو وہاں کسی مقصد خیر کے سبب موم بتی یا اگربتی جلانا باعث ثواب اور اجر ہے۔ مثلا حاضرین کو اگربتی کی خوشبو پہنچے گی اور موم بتی کی روشنی سے رات میں آنے جانے والے افراد کو تکلیف نہ ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قبور پر اس نیت سے پانی ڈالنا کہ مردے کو اس سے راحت اور سکون ملے گا، ایسا کرنا ناجائز ہے۔ اس عمل سے کوئی فائدہ صاحب قبر کو نہیں پہنچتا، بلکہ ایسا کرنا اسراف ہے جو کہ گناہ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی مصلحت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، جیسے مٹی کو گیلا کرنا کہ اڑے نہ، تو جائز ہوگا۔ اور کیا اصال ثواب کرنا جائز ہوتا ہے؟ کسی نیک عمل کا بدلہ ہم صاحب قبور کے روح کو اصال کر سکتے ہیں؟ اصال ثواب کا مطلب بھیجنا اور ثواب اعمال کے بدلے یا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے باعث انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و مغفرت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے، جیسے کہ سورہ ابراہیم میں ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے، میرے ماں باپ کو اور قیامت تک آنے والے مومنین کو بخش دے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک شخص کے اعمال کا فائدہ دوسرے تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ دعا بھی ایک عمل ہے۔ اس میں دنیا سے چلے جانے والوں ہی کی تخصیص نہیں، بلکہ موجودہ اور قیامت تک آنے والے بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اور اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کروں تو انہیں فائدہ پہنچے گا؟ فرمایا ہاں۔ اس شخص نے عرض کی کہ میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اسے اپنی ماں کی طرف سے رائے خدا عز و جل میں دے دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ثواب اصال کرنے سے ہمارے ثواب میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ثواب میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قبرستان سے گزرے پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو ہدیہ کرے تو اسے مردوں کی تعداد کے برابر
ثواب عطا کیا جائے گا۔ الحمدللہ اس کلپ کے ذریعے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مزارات اولیاء ہو یا قبرستان ہو، ہر عمل وہاں جائز ہو یا ناجائز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں علم دین سیکھنا ہوگا، جب ہی ہمیں صحیح و غلط کی خبر ہوگی۔ خدا را علم دین سیکھیں اور علماء کرام کا احترام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت و بخشش فرمائے اور خوب علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔